الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ روز و شب ساز ازل کی فغاں، جس سے دکھاتی ہے ذات زیر و بم ممکنات۔ ساز ازل کی فغاں، فغاں جو ہے یہ ہمارے شعری ادب میں فراق کے لیے جو نالہ بلند ہوتا ہے اس کو فغاں کہتے ہیں۔ تو وہ ازل کیا ہے؟ ازل اصل میں یہاں پہ یعنی ظرف لکھ کے مظروف بیان مراد اس سے مظروف ہے، یعنی اس سے مراد ہے اللہ تعالیٰ۔ یعنی اصل میں لکھنا کیا چاہیے تھا؟ ازلی۔ ازل تو ظرف ہے نا، تو مظروف مراد لیا ہے ازل لکھ کے، ساز ازل یعنی اللہ تعالیٰ کا ساز۔ تو اللہ تعالیٰ کا ساز چونکہ موضوع لفظ نہیں ہے اس لیے ساز ازل لکھا۔ تو ساز ازل کی فغاں، وہ کہتے ہیں کہ عشق کی لو پھوٹی، فغاں نالا بلند ہوا، ٹھیک ہے، اور اس نالا بلند ہونے سے، عشق کی لو پھوٹنے سے وہ جو ساز نکلا اس فغاں سے، اس سے ہمیں کائنات کی تخلیق کے جو یعنی ساز کی وجہ سے آگے لفظ ہے زیر و بم، یعنی ساز کی وجہ سے کیا لفظ ہے؟ زیر و بم۔ زیر و بم مطلب اپس اینڈ ڈاؤنس، اس کی ساز کے اپس اینڈ ڈاؤنس۔ اور ممکنات کا کیا مطلب ہے؟ ممکنات کا مطلب ہے کائنات۔ کیسے ممکنات کا مطلب کائنات ہے؟ یہ میں نے اس کی وضاحت کی تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک وجود ہے جس کا ابھی ہم نے بتایا نا، وجود یعنی وحدت الوجود میں ایک وجود ہے جس کا ہونا necessary to be، اس کو کہتے ہیں واجب الوجود۔ واجب الوجود، necessary to be، اس کو تو ہونا ہی ہے۔ اور باقی کے جو وجود ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو وجود ہیں کائنات میں، وہ ممکن الوجود ہیں۔ یہ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ ممکن الوجود یعنی ممکن یکون، ممکن لا یکون، یعنی پاسبل ہے کہ ہو، پاسبل ہے نہ ہو۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے ذات کے علاوہ جو وجود ہیں ان کو کہتے ہیں ممکنات۔ تو میں جی اس پہ غالب نے بھی کچھ طبع آزمائی کی تھی نا؟ جی فرمائیے۔ وہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ جی جی بالکل، تو بالکل یہی کانسیپٹ ہے۔ جی جی ایگزیکٹلی۔ اصل میں یہ جتنے بھی صوفیاء اپنا جتنے بھی شعراء ہیں بڑے بڑے، اصل تصوف تو آپ کو پتہ ہے تصوف تو شاعری سے بھرا پڑا ہے نا، اور سب کے سب ہی آپ یوں سمجھیں کہ بغیر کسی استثناء کے سارے وحدت الوجود ہی کے قائل ہیں سب لوگ۔ تو اس لیے آپ کو ہر شعر میں آپ کو یہ نظر آئے گا۔ آپ نے بڑی اچھی طرف یہ اشارہ کیا کہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس میں بھی آپ دیکھیں، اس شعر میں بھی یعنی کیا ہے جی پہلا مصرع؟ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہیں پہلا مصرع نہیں، اس کا پہلا مصرع نہ تھا جب ہاں، کچھ نہ تھا تو خدا تھا۔ خدا تھا۔ جی آپ کچھ نہ جاری تھا، ہاں، کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اب اس میں یہ جو لفظ کیا ہے نا دوسرے مصرے میں، کیا ہوتا، اس کو دو لہجوں کے ساتھ عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں کہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ کیا ہوتا یعنی کیا حرج تھا کہ میں نہ ہوتا، ایک یہ لہجہ ہے۔ ایک اس کا جو اصل مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا، اور اس کا مطلب یہ، آپ سمجھیں ذرا اس کو، بالکل صحیح وحدت الوجود کی وہ چیز ہے یہ۔ کچھ نہ تھا تو خدا تھا، یعنی اگر کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ خدا۔ کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا۔ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، یعنی میرا ہونا جو ہے اس نے مجھے ڈبو دیا ہے۔ کیوں؟ نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ کیا ہوتا؟ کیا کا مرجع کیا ہے؟ خدا۔ خدا، یعنی اگر میں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے میں کیا ہوتا، یعنی خدا ہوتا۔ یہ آپ سمجھ گئے؟ تو فیصل صاحب یہ شرک نہیں ہے؟ میں نے یہ شروع کرنے سے پہلے عرض کیا تھا کہ اگر یہ شرک ہے تو اس کو ہم چوتھے مرحلے پہ بیان کریں گے۔ اچھا
चले मैं अभी तो हम इसकी तारीफ करेंगे कि क्या शेर है, क्या इसका शेरी महासन क्या है, इसके अदबी पहलू क्या हैं, क्या खूबसूरती बयान किया है, क्या अल्फाज बयान किए हैं, क्या तरकीब हैं, क्या तलमीहात हैं, क्या तशबीहात हैं, वाह 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 वाह, ये करना है। इसलिए कि हम जब कोई नज़म पढ़ते हैं तो उसका हासिल ये है, असल चीज़ ये है कि हम उसका पहले मज़ा लें, ठीक है, पहले मरले पे, दूसरे मरले पे उसका अदबी पहलू देखें, तीसरे मरले पे उसका पैगाम देखें कि वो पैगाम की, अब जब पैगाम हम कहेंगे ना कि ये क्या दे रहा था, तो फिर हम कहेंगे कि अब हम तनकीद करने के लिए तैयार हैं। अच्छी तरह समझ गए हैं, तारीफ कर दी, शेर बहुत अच्छा है, बहुत, आपको पता है मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने कहा था कि गालिब के तो बहुत सारे शेर जो हैं वो समझ आ जाए तो वाह वाह करते हैं, और समझ ना आए तो फिर और भी वाह वाह करते हैं, उसकी और भी लज्जत आती है। तो इसकी पहले हमें लज्जत लेनी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। मुमकिनात का मतलब क्या मैंने बताया, मुमकिन अल वजूद, मुमकिन ला मौजूद, यानी मुमकिनात उनको कहते हैं कि जिनका वजूद जात से अलग वजूद हो, जितने भी अलग वजूद हैं वो मुमकिन हो मुमकिन ना हो, इसलिए उसको मुमकिनात कहते हैं। तो इस शेर में क्या कहा है कि रोज़ो शब का सिलसिला जो है वही अजल के साज की फुगा है, वो रोज़ो शब का सिलसिला, और उसकी वजह से इस कायनात में ये जो ज़ेरो बम है, ज़ेरो बम से क्या मुराद है, यानी साज के ज़ेरो बम से क्या मुराद है, जो भी हुस्न आपको इस कायनात में नजर आता है वो उसकी वजह से, किसकी वजह से, सिलसिला रोज़ो शब की वजह से। अब तक तो उसने बता दिया कि रोज़ो शब का सिलसिला है क्या, अब आगे ये बताएगा कि वो करता क्या है। बता रहे हैं कि तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, सिलसिला रोज़ो शब सैर फी कायनात। तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, सिलसिला रोज़ो शब सैर फी का। सैर फी जो है ये सर्राफ के मानों में आता है, जैसे पुराने हमारे यहाँ तो ज्वेलर्स को कहते हैं ना सर्राफ। पुराने ज़माने में सिक्कों को जो परखते थे उसको सर्राफ या सैरफी कहा जाता है। तो वो करते क्या हैं, यानी उस सिक्कों में जो मादनियात की मिकदार होती है सोने की, यानी कितना खालिस सोना है कितना ना खालिस है, उसकी परख करना, उस शख्स को कहते हैं सैरफी। तो कहता है कि तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, सिलसिला रोज़ो शब सैरफी का। ये कायनात का जो ज़मान का जो सिलसिला है ये हर लम्हे हमें परख रहा है, हर लम्हे हमें परख रहा है। तू हो अगर कामा यार, मैं हूं अगर कामा यार, मौत है तेरी बारात, मौत है मेरी बारात। कामा यार, मैं माफी चाहता हूँ, ये पिछला शेर जो था इसमें मुझ तो समझ में आता है कि इसका इशारा किस तरफ है, लेकिन तुझ से क्या मुराद है? यानी तुझ और मुझ को दोनों को बयान करके मतलब यह है कि सबको, यानी तुझको और मुझको दोनों को बयान, जैसे ऊपर ये देखे ना सबसे पहले शेर में हयातो ममात का जैसे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना, हयातो ममात, ये एक अदब में एक खास पहलू होता है जिसमें हम एक हसर का पहलू होता है इसमें, यानी एक लफ्ज बयान करके हयातो ममात, उसमें हर चीज को शामिल कर लिया। जैसे हम आम अपने अल्फाज में बयान करते हैं ना सुबह शाम, हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम, मैं यही करता हूं, तो सुबह शाम बोल के मैंने उसको अहाते का मजमून दे दिया। इसी तरह यहाँ पे तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, यानी मेरे जो जिसको वो सुना रहा है ये, यानी आप लोग और मैं लोग, हम लोग, तुझको मुझको कह के इससे मुराद है कि सब लोगों को, हमको सबको ये परख रहा है। तो तुझको परखता है ये, मुझको परखता है ये, सिलसिला रोज़ो शब सैरफी कायनात, ये सैरफी है, ये वो सर्राफ है। और सैरफी का लफ्ज यहाँ क्यों इस्तेमाल किया, क्यों इस्तेमाल किया? क्या हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि तुझ और मुझ जो है ये मुमकिनात की तरफ इशारा है और सैरफी जो है वो जात की तरफ इशारा है? हाँ हाँ, वो तो जाहिर है, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है। यानी ये तो आप देखें ना, ऊपर तो उसने बता दिया कि असल जात तो वो है, बाकी सब तो मुमकिनात हैं, बाकी सब तो, असल तो वजूद वो है, बाकी मुमकिनात हैं। लेकिन वो जो जात है, असल जात, उस जात से ही ये मुमकिनात वजूद में आए हैं। हमें ये कैसे नजर आते हैं? सिफात की वजह से, उस जात की सिफात की वजह से। और सिफात भी हमें नजर हमारे सामने कैसे आती हैं, उसका सबब क्या बनता है? ये सिलसिला रोज़ो शब, सिलसिला रोज़ो शब को उसने एक तरह से एक यानी अलामत के तौर पे खड़ा कर दिया। असल तो वो उस जात की तरफ इशारा कर रहा है ना कि तुझको परखता है ये मुझ।
اصل میں آپ نے سورہ ملک کی اگر آپ کے ذہن میں ہوں اولین آیات جس میں یہ کہا گیا، اب دیکھیں نا یہ بلکہ ایسے لگتا ہے کہ میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا، ایسے لگتا ہے کہ جیسے علامہ صاحب کے سامنے وہ آیات پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، وہ کیا آیات ہیں جی؟ آپ بتائیے ذرا. خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ دیکھو موت اور حیات کا لفظ، یہ دیکھیں حیات و ممات کا لفظ یہاں استعمال ہوا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کے اس سلسلے کو اس لیے پیدا کیا ہے، اس لیے تخلیق کیا ہے تاکہ خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ یہ تمہیں پرکھ سکے، تاکہ یہ تمہیں پرکھ سکے. تو لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کس کے عمل جو ہیں وہ بہتر ہیں. یہاں پر بھی ایگزیکٹلی شراز بھائی ذرا میوٹ کرنا. تو یہ ایگزیکٹلی وہی الفاظ دیکھیں، حیات و ممات کا بھی، پرکھنے کا بھی، ساری چیزیں. تو لگتا ہے کہ جیسے وہاں سے ایک اثر ہے. تو آگے کہتے ہیں کہ تو ہو اگر کم عیار. کم عیار، عیار وہی جو وہ سونے کا جو سکہ ہوتا تھا، اس میں جو معدنیات، حقیقی سونے کی مقدار ہے، حقیقی سونے، جیسے آپ کیرٹ کہتے ہیں نا، 24 کیرٹ یا 22 کیرات کا سونا ہوتا ہے، یا 18 کیرٹ کا کہتے ہیں نا، اس میں جو حقیقی سونے کی مقدار ہوتی ہے اس سے لفظ بنا ہے فارسی زبان میں عیار. اور کم عیار اس سے بن گیا، یعنی اس میں جتنی کھوٹ ہے، جتنی اس میں کھوٹ ہے، اگر یعنی 22 کیرٹ کا ہے تو اگر 2 کیرٹ اس میں کھوٹ آ گئی ہے تو کم عیار اس سے یہ لفظ بنا. تو ہو اگر کم عیار، میں ہوں اگر کم عیار، یعنی اگر میں اس پرکھ پر پورا نہیں اترا یا تم اگر پورے نہیں اترے تو موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات. یہ جو مصرع ہے، موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات، اس میں بھی علامہ صاحب کا ایک پورا فلسفہ پنہاں ہے. اب میرا خیال ہے میں اس فلسفے کی طرف اب نہیں جاتا، اگر آپ سوال کریں گے تو میں بتا دوں گا. مختصراً میں ایک جملے میں صرف بتا دیتا ہوں کہ یہاں پہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو نفس ہے، نفس جس کا تزکیہ کرنا ہے، اس نفس کو علامہ اقبال خودی کا نام دیتے ہیں، خودی کا. وہ کہتے ہیں کہ اس خودی کو پہلے پہچاننا ہے. یہ کوئی صاحب ہیں جو جن کو میوٹ کرنے کی ضرورت ہے. خودی کو پہچاننا ہے اور پہچان کر کے اب اس کا تزکیہ کرنا ہے. تو آپ اگر اس کا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، کہتے ہیں نا خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، اگر کامیاب ہو گئے ہیں تو اس کا جو آخری حاصل ہوگا، اس سے جو آخری انعام آپ کو ملے گا وہ اصل میں حیات ملے گی، خودی کی حیات. اس کو کہتے ہیں حیات جاوداں، یعنی ہمیشہ کی زندگی. یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، حیات جاوداں ہے، جس کو کہتے ہیں جنت. اور اگر اپنی خودی کو آپ نے آلودہ کر لیا، اپنے نفس کو آلودہ کر لیا، نامراد ہو گئے، تو پھر آپ کا جو اجر ہے جو آپ کو ملے گا اس کے بدلے میں، وہ کیا ہے؟ عوض کیا ملے گا؟ وہ ہے موت. یعنی آپ کو حیات نہیں ملی، اب ملے گی موت. اس موت ہی ہے جس کو دوزخ کہتے ہیں، یعنی جہنم کہتے ہیں. یہ بات اگر آپ آخر میں سوال کریں گے تو میں اس کی مزید وضاحت کر دوں گا. فی الحال میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا فلسفہ یہ ہے کہ اگر تم اس پرکھ پر پورے نہیں اترے، اگر میں اس پرکھ پر پورا نہیں اترا، تو موت ہے تیری برات، موت ہے میری برات. یہ موت ہی تیرے مقدر ہیں اور موت ہی میرے مقدر ہیں. اگر ہم اس پرکھ پر پورے نہیں اترے، اگر پورے اتر گئے تو کیا ملے گا؟ حیات جاوداں. تیرے شب و روز، اب یہاں پہ دیکھیں، اب نظم سمجھ آ رہی ہے نا؟ نظم کیا قائم ہو رہا ہے اس میں؟ تیرے شب و روز، اب اس کی حقیقت بتا رہا ہے. یعنی وہ جو شب و روز جس کا میں اوپر سے ذکر کر رہا ہوں، سلسلہ روز و شب، سلسلہ روز و شب، اب اس کی حقیقت بتانے لگے ہیں. تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں نہ دن ہے نہ رات. اس کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی وہ یہ دن رات نہیں ہے، اس کو میں شب و روز نہیں کہہ رہا. یہ جو شب ہوتی ہے، اس وقت شب ہے اور پھر روز صبح ہو جائے گی، یہ اس کو میں شب و روز نہیں کہہ رہا. یہ جو سلسلہ روز و شب میں کہہ رہا ہوں، یہ اصل میں زمانے کی رو کو میں کہہ رہا ہوں. کیا آپ سمجھ گئے بات؟ یعنی یہ دن اور رات کو نہیں میں کہہ رہا. تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا، ایک زمانے کی رو جس میں دن ہے نہ رات. یہ بات واضح ہوئی آپ کو؟ یعنی یہ دن اور رات تو ایک سورج کی وجہ سے ہے نا. سورج سامنے آ جائے گا تو دن ہو جائے گا،
سورج پیچھے چلا جائے گا تو رات ہو جائے گی. یہ تو اس سے مرہون ہے نا. میں شب و روز اس کو نہیں کہہ رہا, وہ کہتے ہیں کہ یہ تو چھوٹی سی ایک چیز ہے, سورج چھوٹی سی ایک چیز ہے, زمین وہ سامنے آ گیا تو دن ہو گیا, پیچھے چلا گیا تو رات ہو گئی. وہ کہتے ہیں میں اس کی بات نہیں کر رہا, میں تو پورا ایک جو نظام چل رہا ہے, پورا جو زمانہ چل رہا ہے جس میں کئی سورج ہیں اور کئی کہکشائیں ہیں اور کئی نیبولاز ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, یہ جو پورا زمان چل رہا ہے میں اس کو شب و روز کہہ رہا ہوں. یعنی پورے کا پورا زمان جس سے یہ بات شروع ہوئی تھی.